کیتا یار نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأقمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے سب سے پہلے تو خلوص بھرا سلام، پیار بھرا سلام اور جشن میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور آج پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جشن بہار صبح، اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ آج کا شو میرے لیے اس لیے بھی بہت خاص ہے کہ میرے بھانجے نے رامز رضوان نے جو ہے وہ پروگرام کا آغاز کیا کرت سے، اور رضوان بھائی کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچے کی یہ جو سفر ہے اس میں وہ ملک سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت UAE میں یعنی متحدہ عرب امارات میں ہیں، اور آپ کا بچہ حفظ کر اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی کامیاب کرے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگوں کے یہ مقصد ہے کہ ان کے بچے حفظ کریں، تو اللہ تعالیٰ سب کے مقصد کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ شاہد میو صاحب موجود ہے جو کہ نیو اتحاد ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین ہیں، اور ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے شاہد بھائی؟ سر میرے بہت اچھے مزاج ہے، اور میں جیشان بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بزنس ٹی وی کا شکریہ کرتا ہوں دوبارہ مجھے موقع دے بولنے کا، اور میں آپ کا شکریہ کے ساتھ ساتھ آپ کو جشن میلاد النبی بہت بہت مبارک دیتا ہوں۔ اتنا بڑا دن ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آج مجھے موقع ملا بولنے کا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ میرے بھانجے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم رامز۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے میرے بیٹے کے؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ۔ رامز میں یہ کہوں گا کہ آج جس طریقے سے رمیز بھائی نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے بیک اپ کرنا ہے، تو آپ نے بات مان لی ان کی، اور آج رامز گھبرائے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے تو آپ کی امی کا یعنی میری بہن کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ آج ان کی طبیعت بھی تھوڑی ناساز تھی لیکن پھر بھی انہوں نے بھیجا، اور رامز آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پراپرلی آ کر کرت بہت خوبصورت انداز میں کیا۔ آج رامز ہمیں نعت بھی سنائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ رامز کتنے سپارے حفظ ہو گئے میرے بیٹے کے؟ میرے 16 سپارے 16 سپارے حفظ ہو گئے۔ ویسے رامز کے لیے ایک بات میں بولوں گا کہ الحمدللہ دعا کیجئے گا جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں کہ وفاق میں میرے بچے کا نام آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید کامیابیاں دے اور اسی طریقے سے یہ زندگی میں آگے بڑھتا چلے جائے۔ لیکن رامز تھوڑے سے نا آپ سست بھی ہیں،
مطلب یہ چھٹی کرتا تو ریوائز نہیں کرتا, اب ریوائز کرتے یا نہیں کرتے, آن ایئر پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اب سچ بولنا ہے, قاری صاحب کو بھی میں یہ پروگرام سینڈ کروں گا, جلدی بتائیں. نہیں کرتے نا, تو آج سے آپ نے حفظ کے ساتھ ساتھ اس کو ریویژن بھی کرنا ہے. اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں اس نے گھر کو روشن کیا ہے چراغوں سے. اور ساتھ ساتھ قاری عبید اللہ صاحب نے بھی ابھی جوائن کیا ہے, دیر آئے درست ہے, لیکن آج کا دن ایسا ہے کہ سلسلہ در سلسلہ لوگ جڑتے چلے جانے. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لے کر آئے, کیونکہ آج میں قاری صاحب کے لیے بتا دوں جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو آپ کو. میں ان کے ساتھ یہ بتا دوں کہ آفس میں اسٹاک تھے اور مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ ذیشان بھائی ٹائم تھوڑا سا آگے ہو سکتا ہے. میں نے کہا ٹائم آگے نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے پاس مزید ٹائم موجود نہیں ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ بھی آمد آپ کی ہوئی, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول کرے. ساتھ ساتھ آپ کو میں کہوں گا کہ جو ایک ناتخواں ہماری لائن اپ ہے, اگر وہ آ جاتی ہیں یا آ جاتے ہیں جو بھی, تو آپ موبائل دیکھتے رہیے گا, کیونکہ ہمارا وینس ٹی وی کا ہمیشہ سے ایک روایت رہی ہے جس دن سے پہلے دن ہم آن ایئر گئے تھے ٹیسٹ ٹرانسمیشن پہ, کہ کسی بھی مہمان کو ہم نے گھر واپس نہیں بھیجنا. ہاں جی, دیر سویر ہو جاتی ہے, کیونکہ دیکھیے جب اکوپمنٹس انسان لگاتا ہے تو اس میں دیر سویر ہوتی ہے. ویسے اگر ہم بات کریں زندگی میں, جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں, صبح اپنے ٹائم سے ہوتی ہے, سورج اپنے ٹائم سے غروب ہوتا ہے, چاند اپنے ٹائم سے طلوع ہوتا ہے, تو یہی چیزیں, نمازیں اپنے ٹائم پر ہوتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو دکھایا ہے کہ آگے اور پیچھے چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں. اس لیے سردیوں میں دن چھوٹے اور راتیں بڑی ہو جاتی ہیں, اور گرمیوں میں دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. ایسے ہی ہے, یہی تو ہوتا ہے کہ قدرت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانی رہتی ہے. بالکل, کہ اگر انسان ہو, ایک بندے ایک بابا جی پہ گیا کہ بابا جی میں کیا کروں, اسے اللہ اللہ کرو آپ, تو اس بابا جی اللہ اللہ کرنے لگ گیا, تو شیطان آگے بیچ میں, اس نے کیا تو اللہ نے جواب دیا آپ کو جا کے, وہ نئے بندہ, اس نے کہا یار میں تو جا رہا ہوں آپ سے, وہ جا گھر پہ جا کے سو گیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواب میں آئے کہ وہی تو اللہ جو آپ سے اللہ اللہ کہوا رہا ہے, یہی تو اللہ تعالیٰ ہے. تو اس لیے کہتے ہیں اللہ اللہ, اس کا ہی نام لیا کرو. سبحان. اور یہ کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا نام. اچھا جی, آج کل میں قاری عبید اللہ صاحب آپ سے, رامز آپ سے, اور شاہد صاحب آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ زندگی میں سب برکت اٹھتی چلی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے لوگ اٹھ کر اللہ کا نام لیتے تھے اور اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھتے تھے. اب سب سے پہلے اسٹیٹس چیک کرتے ہیں, میرا اسٹیٹس پر کتنے لائکس آئے ہیں, میرا اسٹیٹس کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا. تو شاید قاری صاحب یہی مسئلہ ہے کہ ہم بہت زیادہ پستی کی طرف جا رہے ہیں. بالکل, اگر دیکھا جائے تو موبائل کے جو فائدے نظر آتے ہیں, لوگوں کو نقصانات بھی بہت ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. اسی لحاظ سے جو ہے آدمی دنیا پیدا ہو گئی. ایک تو گھر میں بیٹھا ہوا ہر فرد ایک کمرے میں بیٹھا ہوگا نا, تو وہ اپنے آپ میں مگن اتنا ہوتا ہے موبائل میں کہ وہ جو ہے دوسرے سے بات چیت ختم ہو گئی جس طرح سے مل بیٹھتے تھے. پھر یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ صبح اٹھ کے دعا پڑھنا ہے, صحیح ہے, اور جو سنت طریقہ ہے, لیکن وہ چھوڑ دیا گیا ہے موبائل پہ. سب سے پہلے نماز جیسی ہم ختم کرتے ہیں فوراً موبائل کی طرف جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں ہم نے بہت زیادہ داخل کر لیا اپنے آپ اس کو, اور پھر اس کا نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے سامنے کہ پھر ہماری زندگی میں چیزیں بہت دور ہوتی چلی جاتی ہیں. زندگی میں ہمیں سکون نہیں ملتا. اچھا جی, سکون حاصل کرنے کا بہترین طریقہ تو نماز ہے, اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا کرنا ہے. تو میں حمد کے لیے پوچھوں گا کہ قاری صاحب آپ پڑھیں گے, رامز حمد آتی ہے کوئی یا نعت پڑھیں گے؟ آپ نعت پڑھیں گے تو قاری صاحب حمد, پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے باقاعدہ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں, کیونکہ قرأت ماشاءاللہ میرے بھانجے نے کی ہے, اور آپ سے میں کہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ آپ سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حیرت سے خود کو
کبھی دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں، کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں، کبھی میں حرم کو کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس ہم کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جب کعبے پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو واقعی میں اس جو کلام ہے اس کے اصل معنی سمجھ آتے ہیں کہ جب آپ پہلی نظر ڈالتے ہیں نا کعبہ شریف پر، جب میں عمرے پہ گیا تھا تو فیلنگز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ پھر ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، اور آپ جب مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں یقین کریں کہ آپ کو وہی نعتیں ریکال ہوتی ہیں کہ کبھی ہم سنتے تھے اور آج ہم اس گلیوں میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے گھر کا مہمان کرے، نبی کے گھر کا مہمان کرے۔ جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ذیشان بھائی، مجھے یاد آیا جب میں عمرے پہ گیا تھا جی جی تو کعبے کے سامنے بیٹھ کے مطاف میں میرے ذہن میں بھی یہی شعر آتا تھا اور ہلکی آواز میں بھی یہی پڑھتا تھا سبحان کہ اللہ۔ حیرت سے خود کو میں دیکھتا ہوں، کبھی دیکھتا ہوں، کبھی دیکھتا ہوں، کبھی میں حرم کو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ واقعی حقیقت ہے، بہت یعنی انسان جو ہے واپس آ جاتا ہے لیکن دل وہاں رہ جاتا ہے۔ اور یہ چیز کہ آپ جب اگر کہتے ہیں کہ سخت سے سخت دل آدمی یا عورت جو اس سرزمین پر قدم رکھتی ہے اور پہلا جو آپ کی نگاہ کعبے پہ پڑتی ہے تو بے ساختہ آنسو نکل آتے ہیں، اور وہ کیفیت میں کہتا ہوں کہ بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ کوئی بھی کہتے کہ میں بیان کر سکتا ہوں تو میں اس کو سلوٹ کروں گا، میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے بارے میں، اس منظر کے بارے میں منظر کشی کرتے ہوئے آپ جب ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو تو واقعی میں آپ کا ضبط ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ مدینہ اور مکہ دکھائے، اور جنہوں نے دیکھ لیا عمرے کی صورت میں اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین سم آمین۔ کیونکہ آج جشن بہارا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی ہمارے درمیان بھیجا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف کہا کہ میں نے تمہارے درمیان اپنا نبی بھیجا ہے، باقی سب چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے فرشتے بھی درود و سلام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ان کی آمد پر ہمیں اپنے گھر کا مہمان کرے گا۔ اور بالکل دل کھول کر مانگیے جتنا مانگنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے خزانے میں صرف دینا ہے اور اس کی ذات صرف عطا کرتی ہے۔ واحد ذات ہے جو دیتی ہے اور دیتی چلی جاتی، کبھی حساب نہیں لیتی، صرف اور صرف حساب اس چیز کا ہے کہ آپ نے غلط کام یا رہکاریاں تو نہیں کی، بدخوئیاں تو نہیں کی، کسی کی برائی تو نہیں کی۔ اگر فرض کریں یہاں پہ شاہد صاحب بیٹھے ہیں، وہ ایک آرگنائزیشن سے ہیں اور مجھے ان کے راز پتہ چل جاتے ہیں، تو میں ان کی جا کر لیگ پولنگ تو نہیں کرا یا میں جا کر ان کی جاب کو افیکٹ تو نہیں کرا۔ کیوں شاہد صاحب آج کل یہ بہت زیادہ ہے؟ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے پردہ کا حکم کرایا، تو جو ایک دوسرے کا ہم اللہ تعالیٰ کا کسی کا پردہ کوئی رکھے گا تو اللہ اس کا پردہ رکھے گا۔ بالکل تو ایسا آج کل تو پتہ کیا بات ہے، آپ اوپر جا رہے ہو دوسرا چگل مار رہا ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج یہ بہت بڑا دن ہے آج کا، آپ نے بٹھایا ہمیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کتنی اچھی بات کی، غیبت چگل مارنا بہت بری بات ہے۔ بالکل۔ اور یہاں تک تو یہ مولوی صاحب کر صاحب بیٹھے ہیں ہمارے صاحب، یہاہاں تک کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانا بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ایسی ہے، تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اب کسی کی غیبت نہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں رکھا جس کو وہیں رکھا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر فرض کریں آج شاہد صاحب کو یا قاری عبید اللہ صاحب کو کچھ عطا کیا ہے تو حسد نہیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر سکتے تو آپ کو بھی ضرور عطا کرے گا، مجھے بھی ضرور عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے بیسٹ یہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ حرام سے بچائے، حلال کی طرف لے کے جائے، آمین سم آمین۔ اور کہتے ہیں کہ زندگی میں آپ جب اللہ تعالیٰ سے لا لگا لیتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ڈسٹریکٹ نہیں کرتا ہے۔ جی شاہد صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا ماشاءاللہ اب میت سروس بھی ہے، سرد خانہ بھی ہے، تو آپ لوگوں کی جو سروسز ہیں وہ فری ہیں یا آپ چارج کرتے ہیں؟ بات یہ پہلے مطلب کراچی کو کیلک سے تباہ کر رکھا ہے،
लाइट 12-12 घंटा लाइट नहीं आ रही। कैलिकट खुदा के लिए कराची को अगर जो रोशनियों का शहर बनाना तो कैलिकट को कुछ करना चाहिए। कराची बिल्कुल तबाह लाइट के लिए। तो मैं तुम्हारे प्रोग्राम कहता हूँ कुछ कैलिकट को खुदा का खौफ करो। 12-12 घंटा लाइट नहीं आ रही, घरों में बच्चे हैं, पानी नहीं आ रहा, तो और इतने वो हुई पड़ी है कि हम क्या बोले यार किसी के आगे। फ्री की बात आपने कही, फ्री हमारा जनरेटर चलता है माशाल्लाह, डीजल पे चलता है, फ्री तो नहीं है, लेकिन ये कम से कम हम कम से कम 1500 रुपये ले रहे हैं। तो बाकी ये फ्री की तो हम नहीं, अगर जैसे फर्ज करें कोई ऐसी लावारिस लाश है जिसका कोई वारिस नहीं है, वो आपको मिलती है, तो वो तो आपको कुछ भी नहीं दे सकती। नहीं तो वो तो ये तो फ्री है ना उनके लिए। तो मुझसे ज़्यादा गरीब लोगों के लिए हम फ्री कर रहे हैं, कफन दफन हर चीज़, गाड़ी फ्री कर रहे हैं, एम्बुलेंस सर्विस हमने दे रखी है 10। तो फ्री गरीबों के लिए फ्री है, क्या सबके लिए फ्री, सबके लिए नहीं है। नहीं देखिए, मसला ये है कि मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास इस्तिताअत है ना, आपका वहाँ बॉक्स लगा हुआ होगा, ठीक है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उस डब्बे में डालें, ठीक है, आपका भी पर्दा रह जाता है, ठीक है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, आपने मेरे घर में कोई मैयत होगी, कफन दफन करी, 200 रुपया ही मेरे पास है, मैं उसमें डालाऊंगा ना, वो कहीं और काम आ जाएगा। तो मैंने आवाम से, देखो बात ये है कि अब मैंने 200 रुपये की आपने बोला तो मैंने बहुत अच्छी बात की। कल से इंशाल्लाह हम डब्बे रखेंगे वहाँ पे, अभी तो रखे नहीं है, बॉक्स रखेंगे। तो आप कह रहे हो तो रख देंगे, करके देख ले रहे हैं। लेकिन मेरे भाई हैं बहुत बड़े अच्छे हैं, हफीजुल्लाह, तो अभी तो माशाल्लाह कर देते हैं, फ्री कफन तफन दे रहे हैं। तो आगे हम ये करेंगे। और हमें अपील भी करिए कि हमें एम्बुलेंस और मैयत बस की बहुत ज़रूरत है इस टाइम, कि मैयत के लिए आ जाएं, कफन दफन के लिए जो भी हम, मेरा प्रोग्राम सुन रहा है शायद भी होगा, तो भी आप प्रोग्राम के जरिए कह रहे हो कि हमें ताउन करें हमारे साथ। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि डब्बे भी लग दें, ताकि देखें फ़र्ज़ करें अब यहाँ पर रामिज़ बैठे हैं, यहाँ पर कारी उबैदुल्लाह साहब बैठे हैं, अब रामिज़ आए, उससे 500 रुपया डाल दिया, ठीक है, आपको दे दिया, मैं पास बैठ के लेने के लिए बात, अब कारी साहब उन्होंने 5000 रुपये दिया, अब मेरे पास 20 रुपये का नोट है, तो मैं शर्म से पीछे हो जाऊंगा, ठीक है। तो जब डब्बा होगा ना, चुप करके मैं डब्बे में डाल दूंगा, मेरी भी शर्म पर्दा रह जाएगा और मेरी जो नीयत है वो आप तक पहुंच जाएगी। देखो आप माशाल्लाह इतनी अच्छी बात करी, मुझे पता ही नहीं था जीशान भाई। आप देखो बंदा भूल जाता है, आपने अच्छी बात करी। कल से इंशाल्लाह मैं डब्बा रखूंगा जीशान भाई, आपके इसका प्रोग्राम रखे, मैं जाऊँगा कल तो वहाँ डब्बा रखूंगा, जिससे पर्दे जो डालेगा तो हम इंशाल्लाह फ्री चलाएंगे माशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए निकी का शायद भाई आप जब लेकर चलते हैं ना पहलू, और आज 12 रबीउल अव्वल है और नबी की आमद हुई जिन्होंने जहालत को दूर करके रोशनियों का सफर शुरू किया, तो क्यों नहीं आपका सफर भी ऐसा होगा, क्योंकि आप रोशनी की तरफ जानी। यानी देखिए ये रोशनी इस तरीके से कि मरने के बाद कब्र और कफन हर एक का हक है, ये वो घर है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन कुछ लोगों को ये भी मैसर नहीं होता। तो आप उसकी मदद करें तो अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेगा। तो जी शाह भाई इंशाल्लाह ताला मैं जितनी कोशिश करूँगा, जितनी भी हमसे हो सकती है। मैंने कफन तो फ्री कर रखा है वहाँ पे, माशाल्लाह, कफन तो मैंने बिल्कुल आप फ्री दो, लेकिन जो लोग लेना चाहें, और मैं कोशिश करूँगा घुसल भी हम हर चीज़ फ्री दें वहाँ करके, माशाल्लाह माशाल्लाह, उससे ज़्यादा हमें ताउन करें। हाँ अल्लाह ताला आपकी मदद करे। अल्लाह ताला मुखैर हज़रात से मेरी भी गुजारिश है कि इनकी न्यू इत्तेहाद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की मदद कीजिए, ताकि ये उन लोगों तक आपका पैसा पहुँच सके जो कि इसके हकदार हैं। जी रामिस, ये बताएं कि हमें कौन सी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सुना रहे हैं? मैं कोई दुनिया या ता में नहीं हमता तेरा। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रामिस शुरू कीजिए। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा। कह उठे देख के बख्शिश का ये रुतबा तेरा, वाह क्या जू दो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा। कुछ बशर होने के नाते
تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہے خدا کا مانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رامز ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں پڑھا, اور کیونکہ اس کا پہلی دفعہ میں بھی یہ کہوں گا کہ آن ایئر آ کر پہلی دفعہ پڑھا ہے. لاسٹ ایئر بھی آیا تھا, لیکن اس کو بیک اپ کرنے والے رمیز بھائی ہیں جو کہ پی سی آر میں بیٹھے ہیں, اور آج بھی وہ ابھی اس کو بول کر گئے تھے تو اس نے پڑھ لیا ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ بریک کا کہا جا رہا ہے. جی بریک کی طرف جائیں گے اور آپ نے ساتھ جڑے رہنا ہے جشن صبح بہارا پروگرام کے ساتھ. اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میں یہی کہوں گا کہ آپ کو میری پوری ٹیم کی, یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی جانب سے جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک. اس کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں جس کا نام ہے جشن صبح بہارا, اور ساتھ ساتھ پروگرام میں ہمارے ساتھ تینوں ہمارے کنٹیسٹنٹ موجود ہیں, یعنی ہمارے جو مہمان ہیں وہ موجود ہیں, اور سب ہی اس وقت منا رہے ہیں ربیع الاول کا وہ دن جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے, نہ صرف اپنے گھرانے کے لیے بلکہ تمام مسلم امہ کے لیے کہ جو مسلمان موجود تھے, ایون تو مسلمان کے علاوہ بھی جو مسلمان غیر مسلم بھی تھے, ان کو بھی یہ سبق سکھایا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے, یعنی اسلام کے آنے سے پہلے, بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, بیٹیوں کو گالی سمجھا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ بیٹی کا کیا مقام ہے. اسی کے ساتھ ہم قاری عبید اللہ صاحب کی طرف چلیں گے جو کہ اس وقت خوبصورت انداز میں ہمیں آپ نے ہم سنائی اور نعت بھی سنیں گے آپ سے. مجھے یہ بتائیں کہ جس طریقے سے ہم اب سمت میں اجالا دیکھ رہے ہیں, ہر طرف روشنیوں کا شہر کراچی بھی بہت روشن ہے, اور اسی طریقے سے الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے کہ پورا ملک اسی طریقے سے یہ پوری دنیا میں منایا جا رہا ہوگا. کوئی ایسا خطہ نہیں ہوگا جہاں پہ مسلمان ہوں اور وہ نبی کی آمد کا جشن نہ منا رہے ہوں. تو ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں کن کن پہلوؤں پر اس وقت نظر ثانی کرنی ہے جو کہ ہمیں دین اسلام بھی بتاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت بھی ہے. ذیشان بھائی بات یہ ہے, خوشی منانا اچھی بات ہے کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا, اور بہت اس وقت کی ضرورت اور آج تک جو ہے ان کی تعلیمات ہمارے لیے جو ہے کھلی ہوئی کتاب کی مانند ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں یہ خوشی کا اظہار جو ہے ہم کر رہے ہیں, لیکن وہی بات جو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے کہی تھی کہ دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ جو ہے وہ دل سے اقرار کرنے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے ماننا, اس کو معبود تسلیم کرنا, اور محمد الرسول اللہ جو ہے وہ آپ کے ظاہر سے ظاہر ہوتا ہے. صحیح. کہ آپ نے اپنے عمل کو, ہر عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہے, تو یہ محمد الرسول اللہ ہے. سبحان اللہ. کہ آپ کو دیکھے کوئی تو پہچان جائے کہ ہاں یہ عاشق رسول ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ساتھ عمل کے ساتھ ہمارے یہاں پر نا ایک بات میں کہتا ہوں قاری صاحب کہ دنیا میں ہم باتیں بہت کرتے ہیں, عمل نہیں کرتے. اگر کسی کو کہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے تو خود اس چیز کو ہماری زندگی میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی. جیسے کہ میں بالکل پروٹیسٹ کروں گا بھی, ایک
مولانا صاحب نے بچے کے منہ میں کیل رکھ کر اس کو مارا, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ بچے کی کیل گلے کے ذریعے اس کے پیٹ میں چلی گئی, آپریشن کر کے نکال دی گئی. کہ کہاں پر ہے اتنا جبر میرے بھائی؟ اور میں خود کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو بیچ چوراہے پر کھڑے کر کے سزا دیں تاکہ سمجھ آئے کہ اسلام ایسے نہیں ہے کہ آپ بچوں کو دین سے دور کر رہے ہیں. میں تو شرم آتی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی کہ دین اسلام محبت, اخلاق اور پیار محبت کا دین ہے, اور اب بچوں کو مار کے, اچھا قاری صاحب ہیں, آپ کو غصہ گھر کا ہے تو بچے پہ نکالا ہے, بچے کو پہلے مارا, مارنے کے بعد منہ میں کیل رکھی اور اوپر سے پھر مارا اس کو, بچہ رویا, اس کی ماں کی دعائیاں آپ دیکھیں. تو آپ چیزیں یہ دیکھیں کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے میرے بھائی, آپ کہاں بیٹھے ہوئے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مارا پتہ چلتے چلتے زندگی گزر جاتی تھی, بچہ بھی جوان ہو گیا, اس کو بھول بھی گیا کہ مجھے کبھی مار پڑی تھی. 1 سیکنڈ پہلے کوئی چیز ہوتی ہے, 1 سیکنڈ بعد وہ وائرل ہو جاتی ہے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں جو بھی ایسے کام کرتے ہیں. اور دین کے اس پر مجھے بڑا افسوس ہوا تھا, کل آپ نے واقعہ سنا ہوگا, یہ کل کا ہی واقعہ کہ مدرسے میں یہ حالات ہوئے ہیں. تو بس میں یہ کہتا ہوں کہ مدرسے کے اندر تو حالات صحیح رہنے چاہیے. دیکھو 5 انگلی برابر نہیں ہے, قاری صاحب پتہ نہیں گھر سے کیا کر کے آئے, کیا نہیں کر کیا کون سی, لیکن میں یہ کہنا چاہوں مدرسے والوں کو اس کا سرٹیفکیٹ چیک کرنا چاہیے, اس کا سرٹیفکیٹ وہ کر دینا چاہیے. کسی اور مدرسے میں نہ پڑھا ہے تو یہ تو نہیں, قاری صاحب تو بھاگ چکے ہیں, وہ تو جان چھوڑا کے بھاگ چکے, لیکن آ کر واپس رکھنا نہیں چاہیے ایسے بندے کو. نہیں تو اس کی چیک کرے مدرسہ رجسٹر ہے کہ نہیں. ایسے کئی مدرسے رجسٹر نہیں ہوتے تو مولوی حضرات کے بدنامی کے ذریعے بن جاتے ہیں. ان کو چیک کرو گے ہے کہ نہیں, تو عام بندہ بیٹھ جائے. میرے اب دین کے بارے میں قاری صاحب بھی بتا سکتے ہیں نا. بالکل ایسے تو یہ بہت بڑے اس کی تو کنڈیم اصل کروں میں یہ ضروری نہیں کہ وہ بندہ قاری ہی ہو. دین کی ایک بات بتانا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ بھی استاد ہے جس نے آپ کو یہ سکھایا نا کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, صرف ایک واحد ذات وہی ہے جس کو سجدہ جائز ہے. آپ مسلمان ہیں, آپ کو بتایا, آپ کا استاد ہے, چاہے وہ رامز نہیں آپ کو بتایا. پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ آپ جب ہم یہاں اس ادارے سے وابستہ ہیں, وینس ٹی وی نے مجھے چانس دیا کہ میں اپنا ٹی وی کیریئر دوبارہ سے شروع کروں, تو میرے گھر پہ جو بھی حالات ہوں مجھے اس کو اسٹوڈیوز سے باہر رکھنا ہے, اسٹوڈیوز میں اپنا کام کرنا ہے, پھر گھر جا کر نپٹانا ہے. جشن بھائی آپ دیکھو 1,24,000 کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ کے وہ ہر چیز قرآن میں بیان کری گئی ہے کہ اپنے بچوں سے نمازوں سے کتنا پیار کرتے تھے, اب بچوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. تو اس چیز کو ہم قرآن کے حساب سے دیکھیں تو ابھی 1,24,000 پیغمبر کی سب سے ہمارے نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز قرآن میں بیان کر دی گئی ہے. اس کی بھوک بردار, دہیج کا, لڑکیوں کو, ابھی آپ نے لڑکیوں کے بارے میں فرمایا, کبھی دہیج کا نہیں آتا, اب کچھ ایسے ہیں دہیج کا سسٹم کر لیتے ہیں. تو اس میں تو کاریوں کیا گناہ ہے اس میں, تو ہمیں اپنا سوچنا چاہیے ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جہیز تو ایک لعنت ہے, یہ تو کھلے کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو آپ کو دیکھیں اس میں قاری صاحب کا نہیں ہے, جو نکاح خواہ ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ تو جو لے کر جا رہے ہیں آپ ان کے جگر کا ٹکڑا لے کر جا رہے ہیں, پھر ڈیمانڈ بھی کریں مجھے یہ بھی چاہیے ایسا بھی چاہیے. تو آپ یہ دیکھیں. اچھا سب سے پہلے تو میں رشتے کا مجھے پتا ہے بالکل جی, دیکھنے والوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھ کر ایسے بندے کو بیٹی دیں جو کہ آپ کا محتاج نہ ہو. کل کو اس نے کھلانا بیٹی کو, آپ نے نہیں کھلانا بیٹی کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیاں تھیں اس کو شادی کر کے دکھا دی, اور اپنے دہیج کا سب کچھ کر کے دکھا دی. ہم اس کے سنت, ابھی آپ نے کیا بولا کہ ہمارے اوپر یہ کیا آ رہا ہے, ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑ رہے ہیں, اس لیے ہمارے پاس جہاں پر آئے گی کیا ہے حکمران ایسے آ رہے ہیں, تو ہم ان کے سنت پہ چلیں تو کر کے دکھا دیا. بالکل ایسا ہی ہے, کوئی شادی میں کوئی دہیج کا سسٹم نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کر صاحب کو کہہ رہا ہوں, کر صاحب اسے بیان کریں گے کہ اتنا بڑا دن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اس پہ ہم سوچیں کہ یار کیا کیا ہو رہا ہے, باہر کی دنیا کیا سوچے گی اس واقعے. اصل میں باہر کی دنیا, جب آپ کی جو باہر کی دنیا ہوتی ہے نا وہ اسلام کو دوری آپ کو کرنے کے لیے دکھاتی ہے نا. جب ہم کسی کی بھی بات کرتے ہیں, غیر مذہب کی بات کریں گے, تو وہ اپنے مذہب کو اچھا کہیں گے. ٹھیک ہے جی, ہمارے اسلام کے اندر بڑوں کا ادب, چھوٹوں سے شفقت اور پیار محبت سے اگلے سے پیش آنا. آپ اگر کھانا لے کر گئے ہیں اور کوئی غیر مذہب وہ جو کہ اسلام کو مانتا نہیں, منکر خدا بھی ہے, وہ بھوکا ہے, اس کو کھانا کھلانا آپ پر فرض ہے, دین یہ کہتا ہے. جی اس پہ مجھے بات یاد آئی. بات کیا حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے, اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن لوگوں سے فرمائے گا کہ میں بیمار ہوا تھا, تم نے میری عیادت نہیں کی. تو لوگ حیرت کریں گے کہ اللہ پاک بیماری ایک عیب ہے اور آپ اس سے پاک ہیں.
فرمایا فلاں فلاں پڑوسی تیرا بیمار تھا اور تو اس کی عیادت کو نہیں کیا. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ ساری کی ساری مخلوق جو ہے اللہ کے عیال ہے. سبحان اللہ. اس کی مقصد قدر کرنا، اس کو جو ہے عزت دینا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عزت کریں، کیونکہ یہ ساری کی ساری مخلوق کا نام لیا گیا ہے، مسلمان کا نام نہیں لیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کے لیے جو ہے کریم رحیم ہے. سبحان وہ اللہ. ان کے اپنے اعمال ہیں جس طرح سے وہ چل رہے ہیں. بالکل یہی چیز ہے کہ 70 ماؤں جتنا پیار وہ آپ سے بھی کرتا ہے اتنا ہی پیار وہ مجھ سے کرتا ہے. یہ نہیں کہ آپ سے 2% زیادہ مجھ سے 2% کم. اللہ تعالیٰ ایکولنٹ لے کر چلتا ہے، اسی لیے اس کو واحد ذات کہتے ہیں کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے. وہ واحد ذات ہے جو سب کے لیے سوچتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے جھکنے والا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی کے ساتھ میں قاری عبید اللہ صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں، باقی ہم مزید سوالات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانی باہر آیا، یہ کون جانی باہر آیا. گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے. سبحان اللہ. سبحان اور دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا. جو راحت دل سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے. جو راحت دل سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ.
قاری عبیداللہ صاحب آپ کی تو جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، جتنی خوبصورت انداز میں کہتا ہوں رمضان ٹرانسمیشن سجا دی تھی انہوں نے، جب یہ نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے، اور وقت وہ انشاءاللہ پھر ضرور آئے گا، اور پھر ہم ویسے ہی رمضان کے روزے رکھیں گے، ویسے ہی ٹرانسمیشن کریں گے، ویسے ہی آپ سب ہوں گے، اور آپ سب کی معاونت کی مجھے بہت ضرورت رہے گی، کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کرنا چاہیں یا کرنے کا سوچتے ہیں تو اکیلے نہیں کر سکتے، تو شاید بھائی آپ کی بھی ہمیں ضرورت پڑے گی اور آپ نے بھی ساتھ دینا ہے انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ دیں گے، زندگی رہی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، کیونکہ آپ جو کار خیر کر رہے ہیں نا اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے میری کراچی کی عوام کو۔ کراچی جب کراچی کے عوام ایک اور بتا، کراچی کا فنڈ بھی بہت دیتی ہے، بالکل تعاون ایسے ہی بہت کرتی ہے، میرے ساتھ تعاون کیا تو سرد خانہ کھلا بھی، اورنگ ٹاؤن میں ایک سرد خانہ کھلا رہے ہیں، ماشاءاللہ تو کراچی کی عوام دل سے تعاون کرتی ہے، ٹھیک۔ میرے خیال آسٹریلیا کے مقابلے میں جا رہی ہے کہ ہم یہاں ایک بھوکا نہیں سوتا، اتنے دسترخوان این جی او چلا رہی ہیں، کوئی بھوکا نہیں سوتا، تو لیکن یہ ہے کہ کراچی کے ساتھ جاستی ہو رہی ہے کہ لائٹ کی وجہ سے بہت پرابلم آ رہے ہیں، گھروں میں گیس نہیں آ رہا، میں آپ کو کیا بتاؤں، گھر میں گیا ہو کہ صبح کا گیس گیا ہوا ہے، شام کے 3 بجے تک گیس نہیں آ رہا، تو کراچی کے لیے کم سے کم اتنا بڑا آدھا چھوٹا پاکستان، اس کے لیے گیس تو دو، لائٹ تو دو اس کے لیے۔ اچھا شاید بھائی مجھے یہ کہا بھی جا رہا ہے سوری کہ آج محبتوں کا دن ہے، ہم ریکویسٹ کافی کر سکے، اب تھوڑی سی محبتیں بھی بانٹ لیتے ہیں۔ اچھا جی، میں قاری عبیداللہ صاحب آپ سے کہوں گا کہ کیونکہ آج ٹرانسمیشن اینڈ ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو رمضان ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی، اگر اوپر سے مطلب دنیا سے رخصت ہو گیا تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ہاں جی، ہم آخر میں سلام پڑھیں گے، اور کیا کہتے ہیں سلام پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلام کے صدقے ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو شاید ہمیں پتہ نہیں تھا وہ گناہ تھے اور ہم کرتے چلے گئے۔ اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زندگی میں اپنی اصلاح خود کریں، اور اصلاح کرنے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے، دوبارہ بولیے گا؟ جی بالکل، اور ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ زندگی میں اصلاح بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ رات میں بیٹھیں اور سوچیں کہ آج آپ نے کیا کیا تھا، اور آپ کو اگر اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر فیل کرنے کی عادت نہیں ہے تو آپ زندگی میں کامیاب انسان رہیں گے۔ اسی کے ساتھ شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ، میرا بھانجا آنے کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا اور میں بلاتا رہوں گا، اور آنا ہے رامس جی انشاءاللہ۔ چلیں جی، قاری عبیداللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے معاونت کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی بھی آمد کو جو ہے وہ قبول کرے۔ شاید بھائی آپ کو انشاءاللہ اب دعوت دیتے رہیں گے اور آپ نے آتے رہنا ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو میں نے کہا میں آتا رہوں گا، اور اتنا آج تو آپ نے 12 بولے تو کل انشاءاللہ آج تو انشاءاللہ میں دیگے لگا رہا ہوں، میں 5 دیگے بول رکھی ہے 10 وہاں پر صد خانے پہ، تو میں دیگے لگا رہا ہوں، تو میں نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ دینا اور کھانے والوں کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے در کہتے ہیں نا کہ ترقی در ترقی آپ کو اس کام کی طرف راغب رکھے، آمین سم آمین۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ کروں گا میں آپ سب سے، اور ٹرانسمیشن سے جی بالکل آخر میں سلام پڑھیں گے، لیکن جاتے جاتے کہ اللہ تعالیٰ ٹرانسمیشن میں جتنے بھی دن ہم ساتھ رہے، کوئی بھی غلطی ڈے 1 سے لے کر آج تک ہوئی ہو تو معذرت کا طلبگار ہوں، اور ساتھ ساتھ میں پھر ہمیشہ کی طرح شکریہ ادا کروں گا رمیز بھائی کا، جنہوں نے مجھے کریج کیا کہ میں یہ چیز کر سکتا ہوں، اور بیچ پہ تھوڑا سا فال ڈاؤن آ جاتا ہے کہ ہم ایسے کیسے کریں گے، پھر وہ مینیج کر کے بھی دیتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، کیمرے کے اس پار ہوتے ہیں، اور میری تمام ٹیم کا، میرے سی او کا، اونر آف دا چینل، اور تمام لوگ جو ہیں جو بھی اس چینل سے وابستہ ہیں، سب کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں یہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، تو ہم ایئر پر جاتے ہیں، اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ تعاون کرتے ہیں تو ہم اپنے دل کی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اس دعا کے ساتھ ٹرانسمیشن کو ختم کروں گا کہ انشاءاللہ جتنی کوتاہیاں، جتنی دوریاں اور جتنی بھی ہم تندرستیاں دیکھ چکے زندگی میں، وہ آئندہ نہیں کریں گے، اپنے مہمانوں کے لیے دروازوں کو کھلے رکھیں گے، اور جب صبح اٹھیں گے تو اللہ کا نام لیں گے، اس کے بعد موبائل کا استعمال کریں گے۔ مجھے، میری ٹیم کو، اور یہاں پر بیٹھے تمام لوگوں کو، ایون دو میرے پورے چینل کے تمام لوگوں کو آپ نے دعاؤں میں خاص یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، انشاءاللہ زندگی بخیر پھر ہوگی ملاقات۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ
لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کی